اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں بول نیوز کی اسکرین پر، جہاں پر امریکن جہاز لنگر انداز ہے اور اس وقت صدر ٹرمپ کی آمد انقرہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انقرہ پہنچے ہیں۔ انقرہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترکیہ کے یہ مناظر ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ امریکن جہاز سے اس وقت باہر آ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو ممالک کے سربراہان سے اس دورے میں ملاقات کریں گے اور دیکھا جا سکتا ہے انقرہ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کے لیے بھی پہنچے ہیں۔ اہم مقصد اس دورے کا نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کرنا ہے۔ اس وقت ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ ترکی کی جو وفد ہے ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو ممالک کے سربراہان سے اس دورے میں ملاقات کریں گے۔ نو ڈاؤٹ اس دورے کے دوران مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی اور حالیہ جو معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پایا ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اور اس دورے کے دوران اہم ملاقاتیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترکیہ میں شیڈیولڈ ہیں۔ انقرہ کے یہ مناظر ہیں جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ہمراہ صدر رجب طیب ایردوان بھی موجود ہیں جو ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں۔ انقرہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکیہ پہنچے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس اہم دورے میں نیٹو ممالک کے سربراہان سے ملاقات کریں گے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رجب طیب ایردوان کے ساتھ بھی ملاقات شیڈیول ہے۔ اور اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لینے کے لیے پہنچے ہیں۔ ایئرپورٹ کے یہ مناظر ہیں جہاں پر دونوں کی تصاویر بھی کیپچر کی جا رہی ہیں۔ خوشگوار جملوں کا تبادلہ دونوں کے درمیان ہو رہا ہے اور مصافحہ دونوں کی جانب سے کیا گیا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اہم ملاقات ہے، اہم دورہ ہے۔ احتشام صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کیا کہیں گے اس اہم دورے سے متعلق احتشام صاحب؟ ہمیشہ دیکھیں یہ نیٹو کی کانفرنس ہو رہی ہے، وہ نیٹو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ نے جس طریقے سے نیٹو کے ممالک کے ساتھ کنفرنٹیشن بڑھا دی ہے اور یہ خاص طور پہ کہہ کہ جی ہم جتنا حصہ ڈالتے ہیں ڈیفنس کے معاملات میں، جتنا پیسہ ڈالتے ہیں آپ نہیں ڈالتے۔ پچھلے سال بھی یہ کیا تھا تو انہوں نے 2.5 سے 5% کر دیا تھا، جو خاص طور پہ 4 بڑے ملک ہیں، فرانس نے، جرمنی نے اور کیا کہتے ہیں اٹلی نے اور چوتھا ہالینڈ نے، انہوں نے بڑھا دیے تھے پیسے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ان کا موڈ نہیں ٹھیک ہے۔ نیٹو کے اجلاس میں جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کہیں گے۔ زیادہ تر تو یہی لگتا ہے، ایک تو میرے خیال 2 طرفہ ملاقات جو ان کی ہوگی اپنے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے، اس کے بارے میں تو بڑی پازیٹیو رپورٹس ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ گریٹ آدمی ہے، میں ان سے ملوں گا اور میں بات کروں گا، لیکن ترکی آپ دیکھ لیں کہ یورپ کا اہم ملک ہے اور وہ نیٹو میں شامل ہے اور یورپین یونین نے ان کو ابھی تک شامل نہیں کیا باوجود سب کوششوں کے۔ تو یہ تو ایک مجھے لگتا ہے ایک سمبولک اجلاس ہوگا جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا پھر وہی اپنی باتیں دہرائیں گے، وہی گلے شکوے کریں گے کہ گرین لینڈ آپ نے نہیں مجھے دیا اور ہم نے جب ایران کی لڑائی ہوئی ہم نے آپ کی مدد مانگی، خاص طور پہ برطانیہ اور فرانس کی کہ ابنائے ہرمز کو کھلوائیں تو آپ نے میری مدد نہیں کی، تو وہ کہنے لگا کہ ہم کیوں اس طرح کریں۔ تو بہت سے حوالے سے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو جو آپ کئی برس پہلے جس کو بنایا گیا تھا اب شاید اس کی وہ صورتحال نہیں رہے گی۔ اب 2 بڑے مسائل ہیں اس میں ہمیشہ دیکھنے والے۔ ایک تو یہ ہے کہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہو رہی ہے، یوکرین کو بے تحاشا اسلحہ جو ہے نا وہ یورپ دے رہا ہے اور یوکرین اب ڈائریکٹ حملے روس ماسکو تک اس کے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ پوٹن کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، پوٹن کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 2015 کا الیکشن ہوا تھا اس میں کہتے ہیں نام دیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ ہیک کر لیا گیا تھا ان کی ایجنسیز کی طرف سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار گئے تھے۔ اب وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی صورت میں بھی یوکرین کی اس حد تک مدد نہیں کریں گے کہ رشیا جو ہے اس سے ناراض ہو جائے۔ تو لہٰذا ان کو یہ بیلنس کرنا ہے، کس طرح بیلنس کریں گے بڑا مشکل سوال ہے، لیکن آپ نے دیکھا جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں آم دی باس، تو اب ان کی بات تو سنی جائے گی بھی اور ہو سکتا ہے کہ یورپین یونین کے باقی لوگ بھی ان کی باتوں سنیں اور کچھ عمل کرنے کی بھی بات کریں، لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ نیٹو کانفرنس جو ہے نا وہ ایک صرف جس کو کہتے ہیں ایک فوٹو سیشن ہوگا اور کوئی بہت بڑے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ساتھ نہیں کھڑا۔ امریکہ نے بڑا واضح طور پہ، جس طرح یونائٹڈ نیشن کو آپ نے دیکھا
انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو ماننے سے انکار کر دیا اور بورڈ آف پیس بنا لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جنگیں یونائٹڈ نیشن کو بند کروانی چاہیے تھی وہ کلیم کرتے ہیں 11 جنگیں انہوں نے بند کروائی، جس میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی شامل ہے۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، وہ وہاں پہ جا کے وہی کہیں گے، گلے شکوے کریں گے کہ ہماری آپ نے وقت میں مدد نہیں کی، اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ نیٹو ایک جو بہت بڑا اتحاد تھا وہ اب شاید اب اس طرح کا نہ رہے، اس کو ری شیپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اب جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سخت رویہ اختیار کیا ہے یورپ کے خلاف، تو 3 بڑے ملک جو ہے برطانیہ، فرانس اور جرمنی، انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات بحال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات پہ بھی بڑا غصہ ہے کہ بھئی آپ تو نیٹو میں ہوتے ہوئے آپ میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپ ادھر کیوں چلے گئے؟ لیکن دوسری طرف وہ دھمکی دیتے ہیں نیٹو کے ممالک کو کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اگر آپ کی لڑائی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم سامنے نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک اس طرح کی صورتحال کا پالا پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ ان کی تقاریر سے کیا نکلے گا۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ سے جانیں گے احتشام صاحب کے تجزیہ کیا دیں گے۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ اس پر تجزیہ شیئر کر رہے تھے اہم خبر پر۔ بہت شکریہ احتشام صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔